کون نہیں جانتا اس عالم کو جو کئی علوم کا ماہر تھا, جو تقریباً کم و بیش 500 کتابوں کا مصنف تھا, جس کی تفسیر کبیر آج بھی حوالے اور اتھارٹی کا درجہ رکھتی ہے. وہ تفسیر کبیر کا مصنف جسے دنیا, اللہ اکبر, حضرت امام فخر الدین رازی کہتی ہے, ساری دنیا سے مناظرہ کرتے رہے, ساری دنیا تقریریں کرتے رہے, ساری زندگی قرآن اور حدیث پڑھاتے رہے, دنیا میں ساری زندگی لوگوں کو پڑھایا, خوب علوم و فنون عطا کیا, اپنے وقت کا منطق کا امام, اپنے وقت کا فلسفے کا امام, اپنے وقت کا اللہ اکبر تفسیر سیر کا اور تاریخ کا امام, اتنے علوم کا فن, اتنے علوم کا ماہر, اتنے فنون کا ماہر. لیکن جب روح نکلنے کا وقت آیا تو شیطان سرہانے آ کر کے ایک چھوٹا سوال کیا, ایک چھوٹا سوال جس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے امت میں. اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا؟ پوری امت میں 73 فرقے متفق ہیں اس بات پر کہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد, آسان بات ہے, اللہ ایک ہے. لیکن شیطان آیا ایک سوال پوچھنے, ایک سوال, اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ 360 دلیلیں دی اس عالم صاحب نے, فخر الدین رازی نے 360 دلیلیں دی, لیکن وہ دوسرا بہکانے کے لیے آنے والا بھی عالم ہی تھا. عالم جاہل کو دلیل دے تو جاہل چپ ہو جاتا ہے نا, لیکن اب عالم کے سامنے عالم بات کرے تو وہ بھی تو عالم ہے نا, بہت بڑا علامہ تھا نا وہ بھی تو, بلکہ لوگ تو عوام کے معلم ہے, وہ تو ملائکہ کا معلم تھا, اور مسئلے مسائل ایسے چھوڑتا تھا جنت میں جھولا جھولتے جھولتے, یہ مسئلہ بتایا وہ مسئلہ بتایا. لیکن اس کو مسئلہ بتانے پہ غرور آیا, اس کو مسئلہ بتانے پہ غرور آیا, اور اللہ کے محبوب کا حسد دل میں سمایا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سر پہ زوال لایا, اور جب اس کے سر پہ زوال لایا تو اخرج کہہ کر اسے جنت سے باہر کر دیا گیا. پتا چلا اتنا بڑا عالم معلم الملائکہ, جب کوئی عالم نہیں تھا زمین پر تو وہ عالم تھا. جب زمین پر کوئی عالم نہیں تھا, میں عالموں کا مخالف نہیں ہوں, میں نے تو اتنی بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی نا, لیکن میری بات پوری سننا, آدھی چھوڑ کر مت جانا ہے, اس لیے کہ بات پوری سننے میں فائدہ ہے, ادھوری سننے میں نہیں. اگر ادھوری سن کے جاؤ گے تو لا الہ پر بھی فتویٰ لگتا ہے. اگر کسی نے سن لیا لا الہ تو لگ گیا فتویٰ, الا اللہ بھی تو سنو, تو آگے کا انتظار کرو. وہ معلم الملائکہ تھا, غرور آیا, تکبر آیا, نکال کے پھینک دیا گیا. ایسا پھکوایا کہ پھر دوبارہ اب جنت میں اس کا داخلہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے 360 دلیلیں سنی شیطان نے اور سب رد کی, توڑ دی دلیل کو دلیل سے توڑا. اب جب دلیل کو دلیل سے توڑا اس نے, اگرچہ اس کی دلیل باطل تھی لیکن توڑ تو دیا اس نے. اب وہ اتنا بڑا جسے فخر الدین رازی کہتے ہیں, میں ان کی ولایت کا منکر نہیں ہوں, لیکن اس وقت میں انہیں بحیثیت عالم پیش کر رہا ہوں. اتنا بڑا علامۃ الدہر جس نے تفسیر کبیر جیسی تصوف سے بھرپور کتاب لکھی, قرآن کی خدمت کی, جب 360 دلیلیں شیطان نے رد کر دی, پیر ڈگمگانے لگے. قریب تھا کہ لاجواب ہو کر اب زبان سکوت اختیار کر جاتی, ایمان متزلزل ہو جاتا. ان کے پیر و مرشد, ان کے مامو جان ولی کامل سیدی نجم الدین کبریٰ اپنی خانقاہ میں وہ اللہ کا ولی وضو کر رہا ہے, وضو کرتے کرتے اٹھایا لوٹا وضو کا اور پھینک مارا, اور پھینک مارتے ہوئے کہتے ہیں یہ فخر الدین یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں, مجھے اللہ کو ایک ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, اور ذلیل میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں, یہ کیوں نہیں کہہ دیتا. اللہ اکبر, ادھر اللہ اللہ, لوٹا اٹھا کر کے مارا. ارے تمہارا پھینکا ہوا لوٹا کہاں تک جا سکتا ہے, تمہارے بھی تو ہاتھ ہے, اپنے بھی تو ہاتھ ہے, ہم پھینکو تو یہاں سے پھینکو تو وہاں روڈ تک نہ
جائے، لیکن اللہ ان ہاتھوں کے لیے کہتا ہے، حدیث قدسی بخاری شریف کی، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اپنے ہاتھ سے لوٹا پھینکو تو دور جا کر کے یہی گر جائے گا، لیکن وہ اللہ والے ہاتھ جس کے بارے میں قدرت کہتی ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ نجم الدین کے مامو جان، حضرت فخر الدین کے مامو جان نجم الدین کبریٰ نے کیا لوٹا اٹھا کر کے پھینکا اور پھر کہا اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتے، اس ذلیل سے کہہ دے کہ او ذلیل، ہم اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ مریدین حیران، حضرت فخر الدین تو ادھر اپنے گھر پہ ہیں، آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ اور میں اسی سے انتقال ہو رہا ہے اس کا، شیطان آ کے اس کو ولگرا رہا ہے اور وہ لاجواب ہو رہا ہے، تو میں نے اس کی مدد کی۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ فخر الدین نے جیسے ہی کہا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں اور میرا لوٹا شیطان کو جا کر لگا تو وہ بھاگ گیا۔ اس طرح فخر الدین کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے گئے۔ اللہ اسی لیے کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کیونکہ عالم ہوگا، عالم کبھی کافر بھی ہو سکتا ہے لیکن ولی کبھی کافر، اسی لیے قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لیکن اب آپ کہیں گے عالم تو سارے ڈاؤٹ فل ہو گئے، نہیں، ہر عالم کافر ہو سکتا ہے، لیکن وہ عالم جس کا عقیدہ ولیوں کی طرح ہوگا وہ عالم بھی کافر نہیں ہو سکتا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں نا کہ میرے چاہنے والوں کو بغیر توبہ کے مرنے نہیں دیتا۔ تو اب ہر عالم کا احترام نہیں ہوگا، بلکہ اسی عالم کا احترام ہوگا جس عقیدے پر اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ اگر وہی عقیدہ عالم بھی اختیار کر لے تو پھر اس عالم کی بات بھی سنی جائے گی اور اس عالم کو سر اور آنکھوں پر بھی رکھا جائے گا۔ اور اولیاء اللہ والا عقیدہ کس کے پاس ہے اس وقت؟ وہ اولیاء اللہ والا عقیدہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کے پاس ہے۔ اولیاء اللہ سے محبت کون کرتا ہے دنیا میں؟ محبت کی بات تو سب کرتے ہیں، لیکن واقعی محبت کون کرتا ہے؟ محبت تو اہل سنت کرتے ہیں۔ 1450 سال سے تو ہم ہی اولیاء اللہ کی بات کرتے آ رہے ہیں، ہمارے اسلاف اولیاء اللہ کی بات کرتے آ رہے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن علم و ایمان کے بغیر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی کامیاب نہیں کر سکتا۔ دیکھو جس علم والے نے ولی کا دامن پکڑا وہ علم والا کامیاب ہوا، جس علم والے نے ولی کا دامن نہیں پکڑا یعنی اس کو ایمان نہیں ملا تو وہ ناکام ہو گیا۔ مثال کے طور پر